اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری دولت اور تمہارے گھر، یہ ساری جو چیزیں ہیں، ان چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو، اللہ آسمان سے تم پر عذاب بھیجنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ نبی سے محبت کرنا عبادت ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اس آدمی کا ایمان نامکمل ہے، وہ کامل مومن نہیں جس آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت موجود نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد، لوگو اصحاب محمد کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے ایک لمحہ، ایک صحبت کا لمحہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے، تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے۔ زندگی بھر نیکیاں کرتے جاؤ، لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نبی کے ساتھ ایک لمحہ جو گزارا ہے اس لمحے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہذا میرے بھائی، صحابہ اکرام کا احترام کیا جائے۔ نبی سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے بنیں۔ خبیب بن عدی کو یاد کریں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسلام قبول کر لیے، اب سولی پر چڑھایا جانے والا ہے۔ مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں اے خبیب بتاؤ، اب تو یہی چاہتے ہو نا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری اس جگہ پر تمہارے دوست محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں لوگو کیا کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر سولی پر چڑھا دیا جائے؟ سن لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خبیب کی جان ہے، سن لو، مجھے یہ چیز بھی گوارا نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس چھوڑنے کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی جان جاتی ہے چلی جائے مگر نبی کے پیر میں کانٹے بھی چبھنے کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ نبی سے بے مثال محبت ہے صحابہ اکرام کی۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى في موضع آخر
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت و جلالت، شان و شوکت، ہر طرح کی بزرگی، بادشاہی، شہنشاہی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نذرانہ ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المتقین، امام الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے، تمہارے درمیان ایک رسول آیا۔ وہ رسول ایسا ہے عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف پہنچتی ہے وہ رسول بے چین ہو جاتا ہے۔ حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت حریص ہے۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر بڑا ہی رحم دل ہے، بڑا ہی مشفق ہے، مہربان ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امتیوں سے محبت کو بتایا ہے کہ نبی اپنی امت کے ایک ایک فرد سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہا کہ دیکھو عزیز علیہ ما عنتم، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، رسول بے چین ہو جاتا ہے۔ درد تمہیں ہوتا ہے، رسول اس درد کی تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پریشانی تمہیں آتی ہے، وہاں پر رسول بے چین ہو جاتے ہیں۔ یہ تمہارے محبت کی دلیل ہے، رسول تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ نے فرمائی حریص علیکم، تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت حریص، چاہتا ہے کہ میری امت کو میری جانب سے کسی بھی طرح سے فائدہ ہو جائے، بس میری ذات سے، میری شخصیت سے میری امت کو فائدہ ہو جائے، بس رسول یہ چاہتا ہے۔ یاد کریں، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک موقع دیا۔ دیکھو دعا مانگو، تمہاری دعا کو اللہ ضرور قبول کر کے رہے گا، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سارے رسولوں نے، سارے نبیوں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، لیکن نبی اپنی امت سے اس قدر محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو اپنی امتیوں کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہیں، انبیاء کھڑے ہوئے ہیں، صالحین کھڑے ہوئے ہیں، سب نیک لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ آدم کے پاس جا رہے ہیں، نوح کے پاس جا رہے ہیں، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، سب یہ کہہ کر انکار کر دے رہے ہیں کہ آج ہمارا رب جتنا غصے میں ہے، نہ پہلے اتنا غصے میں تھا، نہ بعد میں اتنا غصے میں رہے گا۔ سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ اللہ کے نبی اللہ کے عرش کے سائے تلے آئیں گے، اللہ کی خوب حمد بیان کریں گے، تعریف بیان کریں گے۔ اس کے بعد جب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر اٹھانے کا حکم دے گا، سب سے پہلا لفظ جو نبی کی زبان سے نکلے گا، امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت،
میری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا. یہ ہے حریص علیکم کہ نبی تمہیں فائدہ پہنچانے کا بہت حریص ہے، چاہتا ہے کہ میری امت کو میری جانب سے کسی بھی طرح سے فائدہ ہو جائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کہا وہ نبی ایسا ہے مومنوں پر بڑا ہی رحم دل ہے، بڑا ہی مشفق ہے، بڑا ہی مہربان ہے. وہ نبی راتوں میں اٹھ کر جاگا کرتا تھا، راتوں میں اٹھ کر رویا کرتا تھا اپنی امت کو لے کر، اپنی امت کی فکر کو لے کر. سبحان اللہ. وہ نبی آپ دیکھیں طائف والوں کے پاس اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں، اوباشوں نے بات تو نہیں مانی لیکن اللہ کے نبی کو لہو لہان کر دیا مار مار کر. پہاڑوں کے فرشتے نے پوچھا اگر اللہ کے نبی حکم دیں پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دوں گا، لیکن نبی جو ہے اپنی امت کا بڑا مہربان ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں موحدین کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ہر فرد سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اب یہاں پر سوال ہے وہ یہ کہ جس طرح نبی ہم سے محبت کرتے ہیں کیا ہمارے دلوں میں بھی نبی کی ویسی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر فرد اپنے نفس سے پوچھ کر دیکھے کیا ہمارے دل میں بھی نبی کی ویسی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی کیوں نہ محبت کی جائے اس نبی سے کہ اس نبی سے انسان تو انسان، حیوان تو حیوان، جمادات اور نباتات بھی اس نبی سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لأعرف حجرا بمکہ، لوگوں میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مکہ میں تھا اور میری بعثت سے پہلے وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. آپ یاد کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کے تنے کے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ ممبر رسول بنا دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اس کھجور کے درخت سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس کی آواز کو سارے صحابہ کو سنایا، سارے صحابہ نے اس کی آواز کو سنی. اللہ کے نبی خطبہ کو چھوڑ دیے، درمیان ہی میں گئے اور اس کھجور کے درخت کے تنے کو اپنے سینے سے لگا لیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ بلک بلک کر روتا ہے ویسے وہ کھجور کے درخت کا تنا بلک بلک کر رو رہا تھا. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی میرے سہارے خطبہ دیا کرتے تھے اور آج مجھ کو چھوڑ کر ممبر پر چلے گئے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کی محبت کا علم ہے کہ جمادات اور نباتات بھی اس نبی سے محبت کرتے ہیں. میرے بھائی ہم کیوں نہ اس نبی سے محبت کریں؟ ذرا بتائیں. یاد کریں انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے 3 چیزیں دیکھ کر محبت کرتا ہے. بھائی کیا کیا ہیں؟ ایک تو جمال دیکھتا ہے، یعنی انسان کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. خوبصورت انسان کو دیکھیں دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. دوسرا ہے کمال کو دیکھ کر، یعنی وہ بڑا ماہر انسان ہے، اس کے اندر مہارتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے. اور تیسری چیز ہے احسان، کہ وہ بندہ ہم پر کوئی احسان کر گیا ہو، ہم مجبوری کی حالت میں پریشان تھے، بے سہارا تھے، وہ انسان آ کر ہمیں سہارا دے جائے، ہم پر احسان کر جائے، اس انسان سے ہمیں دل سے محبت ہو جاتی ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، یاد رکھیں. اور اللہ کی قسم یہ تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے. جمال کی بات آپ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت چہرہ آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں رات کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت کپڑے پہنے نکلے ہوئے ہیں. میں کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کبھی اس 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ میرے نبی کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچا کہ یہ جو زمین کا چاند ہے اس آسمان کے چاند سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے، کئی زیادہ خوبصورت ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا ہے. اور اگر کمال کی بات کریں آپ، کتنی مہارتیں، کتنے کمالات اللہ کے نبی کو اللہ نے عطا نہیں کیے تھے. جس فیلڈ میں آپ اتر جائیں اس فیلڈ کے ماہر نظر آتے ہیں. آپ کی ذات کیسی، آپ کی شخصیت کیسی، آپ کی شجاعت کیسی، جس میدان میں آپ کو اتار دیا جائے ایسا لگتا ہے کہ آپ اسی میدان کے ماہر ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے ایسے کمالات سے آپ کو نوازا تھا. اور اگر احسان کی بات کریں اللہ کے بندوں، اللہ کے بعد ہم پر اگر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے رب کا پتہ بتایا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے رب کا پتہ بتایا، کس کے سامنے مانگنا ہے، کس کے سامنے سر کو ٹکانا ہے، کس سے منتیں مانگنی. اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں عطا کی ہم اور آپ کو، لیکن بہت کم نعمتیں ہیں جس پر اللہ نے احسان جتلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ احسان جتلاتا ہے کہ مومنین کے درمیان اللہ نے رسول کو بھیجا ہے. تو یاد رکھیں اللہ کے نبی کے اندر تینوں چیزیں موجود، جمال بھی آپ کے پاس، کمال بھی آپ کے پاس، اور آپ اس کائنات کے سب سے بڑے محسن انسان بھی ہیں. تو کیوں نہ اس نبی سے محبت کی جائے. یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی سے محبت کرنا عبادت ہے. یاد رکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور اس آدمی کا ایمان نامکمل ہے، وہ کامل مومن نہیں جس آدمی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت موجود نہ ہو. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. عمر بن خطاب نے مارے جوش میں اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی مجھے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے، میرے ماں باپ سے بڑھ کر، میرے بیوی بچوں سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت ہے سوائے میری جان کے. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا اے عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. کون عمر ہے بھائی؟ وہ عمر ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر. میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا نبوت کا حقدار عمر ہوتا. وہ عمر ہے کہ جب صحابہ چھپ چھپ کر ہجرتیں کر رہے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نکلے، اپنے تیر کو اپنے سینے پر لٹکائے ہوئے ہیں، تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، کفار اور مشرکین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آج دیکھو عمر چھپ کر نہیں علانیہ طور پر ہجرت کر رہا ہے. وہ آئے روک کر بتائے، جو چاہتا ہے اس کی بیوی اس کی زندگی میں بیوہ ہو جائے. وہ آئے مجھے روک کر بتائے جو چاہتا ہو اس کے بچے اس کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جائیں. یہ عمر بن خطاب ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں عمر ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو. کیوں بھائی؟ اس کے بعد عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی نہیں، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہیں، نہیں مجھے ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے آپ محبوب ہیں. اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر تم کامل مومن ہوئے ہو. میرے بھائی سمجھ میں کی بات یہ ہے کہ ہم اگر نبی سے محبت کرنے والے نہ بنیں ہمارا ایمان مکمل نہیں، ہم کامل مومن نہیں ہیں. یاد رکھیں. اور اگر نبی کی محبت پر دنیا کی محبت غالب آ جائے، بیوی بچوں کی محبت غالب آ جائے، مال کی محبت غالب آ جائے، وعید سن لیں اللہ نے عذاب کی وعید دی ہے قرآن میں. کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہاری دولت اور تمہارے گھر، یہ ساری جو چیزیں ہیں
ان چیزوں میں سے کسی ایک کی محبت بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائے فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو، اللہ آسمان سے تم پر عذاب بھیجنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی سے محبت اگر نہ کی جائے یا پھر دنیا کی محبت اللہ کے نبی کی محبت پر غالب آ جائے، یاد رکھیں اس پر اللہ نے عذاب کی دھمکی دی ہے، عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور سبحان اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی بے مثال محبت کرتے تھے۔ محبت کی ایسی مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کوئی انسان ایسی محبت کی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے۔ اپنا سب کچھ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ خبیب بن عدی کو یاد کریں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسلام قبول کر لیے، اب سولی پر چڑھایا جانے والا ہے۔ مشرکین مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، اے خبیب بتاؤ، اب تو یہی چاہتے ہو نا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہاری اس جگہ پر تمہارے دوست محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ خبیب بن عدی کہتے ہیں، لوگو کیا کہتے ہو کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر سولی پر چڑھا دیا جائے؟ سن لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خبیب کی جان ہے، سن لو، مجھے یہ چیز بھی گوارا نہیں ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے اور اس چھوڑنے کے بدلے میں نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی جان جاتی ہے چلی جائے مگر نبی کے پیر میں کانٹے بھی چبھنے کی تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ نبی سے بے مثال محبت ہے صحابہ اکرام کی۔ ایک مرتبہ مسجد میں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان صحابی کے پاس، بڑے غمگین لگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی پہچان گئے کہ میرے صحابی ذرا غمگین ہیں۔ پوچھا، اے میرے صحابی بتاؤ کیا بات ہے، کیوں ذرا غمگین اور افسردہ نظر آ رہے ہیں؟ صحابی نے کہا، اللہ کے نبی کیا بتاؤں، آپ ہمارے درمیان موجود ہیں، صبح ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، شام آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین وحی نازل کرتا رہتا ہے، لہذا مجھے یہ غم اندر سے کھائے جا رہا ہے، کل کو آپ نہیں ہوں گے، آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ جنت میں چلے جائیں گے، بڑے اونچے مقامات پر آپ رہیں گے، لہذا میں یہ سوچ کر غمگین ہوتا جا رہا ہوں کہ آپ کی رفاقت ہمیں کب نصیب ہوگی، آپ کا دیدار ہمیں کب نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسی محبت ہے صحابہ کی اپنے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان نہ ہونا، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے سچی محبت کرتے تھے۔ اگر چاہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں مجھے اور آپ کو رفاقت نصیب ہو، نبی سے سچی محبت کرنے والے بنے، نبی سے خلوص دل کے ساتھ محبت کرنے والے بنے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ محبت یہ صرف محبت کا نام صرف یہ دعویٰ ہے، بس دعویٰ نہیں ہے۔ جب ہم کہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہماری زندگی بھی نبی کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے، صرف دعووں کے حد تک ہم نہ رہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس محبت کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے، ہمارے عمل میں اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نبی سے ہمیں سچی محبت ہے، اس کے کچھ تقاضے بھی ہیں، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا تقاضا، اگر ہم مانتے ہیں کہ ہمارے دل میں نبی کی سچی محبت ہے، سب سے پہلا تقاضا یہ ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں، احترام کریں۔ اور احترام یہ دو طرح کا ہوتا ہے، یاد رکھیں، آپ کی موجودگی میں احترام کریں، اور دوسری چیز آپ کی غیر موجودگی میں احترام کریں۔ موجودگی میں احترام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا وہ احترام کرتے تھے۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دیکھو، نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، ثابت بن قیس بن شماس ایک صحابی رسول ہے، ان کی آواز فطری طور پر تھوڑی بلند تھی، ہوتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں
جن کی آواز فطری طور پر بلند ہوتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اب وہ سمجھنے لگے کہ اب یہ آیت کریمہ میرے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اب میرے سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ سبحان اللہ، اب وہ نبی کی مجلس میں آنا بھی بند کر دیے ہیں، یہ سوچ کر کہ میری آواز بڑی ہے اور میں نبی کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرتا ہوں، کہیں میرے اعمال نہ برباد ہو جائیں۔ سبحان اللہ، بہت دن گزر گئے، ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، دیکھو بھائی کیا ماجرا ہے؟ گئے، جا کر پوچھا تو یہ ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دے کر بھیجی، جاؤ میرے صحابی سے کہو ہوا من اہل الجنہ، وہ میرا صحابی جنتیوں میں سے ہے، جاؤ اس کر خوشخبری دے کر آؤ۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ اکرام تھے جو نبی کا اس قدر ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کو یاد کریں آپ، عروہ بن مسعود جو تھے بطور نمائندہ مشرکین کی جانب سے آ رہے تھے، خطوط کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عروہ بن مسعود آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ تعامل انہوں نے دیکھا، جا کر مشرکین سے کہنے لگے، لوگو اس نبی سے کبھی تم جنگ لڑ کر جیت نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، ان کے جو ماتحتین ہیں، بادشاہ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں اس کو میں دیکھا ہوں، لیکن محمد کے ساتھیوں کا جو سلوک ہے محمد کے ساتھ میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب نبی سے وہ بات بھی کرتے ہیں ان کی نگاہیں نیچی ہوتی ہے، نبی سے گفتگو کرتے ہیں نرم آواز میں گفتگو کرتے ہیں، نبی جو وضو کا پانی، نبی کے جو وضو کا پانی ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے لڑتے ہیں، اس پانی کو زمین پر گرنے بھی نہیں دیتے ہیں، اور نبی کا جو لعاب ہوتا ہے، تھوک ہوتا ہے، اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، اس کو بھی لے کر اپنے جسم پر مل لیتے ہیں۔ اتنا احترام، اتنی عزت کرتے ہیں، لہذا ایسی قوم سے تم جنگ لڑ کر جیت نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی کا ادب و احترام کیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اچھا، اب اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہیں ہے، آپ کا ادب و احترام کیسے کریں بھائی؟ دیکھیے، اللہ کے نبی تو دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کی سنتیں دنیا میں موجود ہیں، آپ کی احادیث دنیا میں موجود ہیں۔ نبی کا احترام یہ ہے کہ جب قال اللہ اور قال الرسول کہا جائے، نبی کی بات پیش کی جائے، تو پھر آدمی اپنے اماموں کا حوالہ نہ دے، ہمارے امام صاحب ایسا بولتے، بھائی ہمارے امام ایسا بولتے ہیں، ہمارے امام کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، نہیں۔ جب نبی کی بات آ جائے، نبی کا احترام کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ نہ کہا جائے اور اس قول کو فوراً سر تسلیم خم کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے اس قول کو۔ یہ نبی کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کا ادب و احترام کریں۔ اسی طرح نبی کی محبت کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانیں۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، دیکھیں کہ نبی کی زندگی کیا کہتی ہے، نبی کا قول کیا کہتا ہے اس تجارت کے حوالے سے۔ ہم سو رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنے نبی کو اسوہ بنائیں۔ ہمارے نبی کیسا کیا کرتے تھے، نبی کی اتباع کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں، ہمیں نبی سے بے انتہا محبت، لیکن آپ دیکھیں یہ جھوٹے دعوے ہیں ان کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس محبت کا اثر ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا ہے۔ بال اللہ کے نبی کی طرح نہیں، داڑیاں اللہ کے نبی کی طرح نہیں، ہمارا لباس اللہ کے نبی کی طرح نہیں، ہماری تجارتیں اللہ کے نبی کی طرح نہیں، بس دعویٰ ہے زبان سے کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن زندگی ہمارے نبی کی طرح نہیں۔ یاد رکھیں، ایسا انسان اپنے دعوے میں جھوٹا ہے جو نبی کی اتباع نہ کرتا۔ تو دوسری چیز ہے کہ ہم اور آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، نبی پر کثرت سے درود بھیجا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھا کریں، جب نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ اور اسی طرح خاص کر جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا صلاۃ و سلام، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا کہا جاتا ہے نا، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا زبان پر ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے۔
تو لہذا نبی کی محبت ہمارے دل میں ہے تو اس کی زبان سے اظہار ہونا چاہیے، ہم نبی پر کثرت سے درود پڑھیں۔ اسی طرح ایک آخری چیز وہ یہ ہے کہ ہم اگر نبی سے محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، تو یاد رکھیں نبی جس چیز سے محبت کرتے تھے ہمیں اس چیز سے محبت ہونی چاہیے، اور نبی جس شخص سے، جن اصحاب سے محبت کرتے تھے ان اصحاب سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، صحابہ اکرام کی زندگی کو آپ پڑھ کر دیکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک ٹیلر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اللہ کے نبی آپ آئیں ہمارے پاس کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے اکیلے تو نہیں آئیں گے، صحابہ کے ساتھ آئیں گے۔ اب اس ٹیلر نے سوچا کہ گوشت تو زیادہ نہیں لے سکتے ہیں، تھوڑا سا گوشت دے لیا، سوچا کہ اب سالن جو بنا رہا ہوں اس میں پانی زیادہ ڈال دوں گا، پھر سوچا کہ پانی زیادہ ڈال دیں تو سالن تھوڑا پتلا ہو جائے گا۔ اس کے بعد گیا جا کر کدو لے کر آیا، اب وہ ڈال کر سالن وغیرہ بنا کر ریڈی رکھا۔ اللہ کے نبی آئے، صحابہ اکرام آئے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے جا رہے ہیں، اوپر جو کٹورے میں کدو رکھا گیا ہے، جتنے بھی اوپر کدو تھے اللہ کے نبی چن چن کر اس کو کھا لیے، اور جب اوپر سارے کدو ختم ہو گئے اللہ کے نبی اس بگونے میں اپنا ہاتھ ڈال دیے، تلاش کر کر کے اللہ کے نبی کدو کو کھا رہے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کدو اتنا نہیں کھاتا تھا، مجھے پسند نہیں تھا کدو، لیکن جب نبی کو دیکھا اس قدر تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں تو سبحان اللہ، اللہ کی قسم اس کے بعد سے سب سے محبوب غذا میری کدو ہی تھی۔ تو یہ ہے نبی جس چیز سے محبت کریں، محبت کا تقاضا یہ ہے ہمیں بھی اس چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ اور پھر نبی جن اشخاص سے محبت کریں، جن صحابہ اکرام سے محبت کریں، ان سے ہمیں اور آپ کو بھی محبت ہونی چاہیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت چل رہا ہے۔ عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں ایک ایک آدمی کو 1000 درہم دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب لوگ آ رہے ہیں، ہر کوئی ایک ایک 1000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر آئے، کون ہیں؟ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کو بھی 1000 درہم دے کر بھیج دیے۔ اس کے بعد اسامہ بن زید آئے۔ اسامہ بن زید جب آئے، عمر بن خطاب نے 1000 کی جگہ 1500 درہم دے دیے، 500 درہم بڑھا کر دے دیے۔ اب اسامہ بن زید باہر گئے، لوگوں نے پوچھا صحابہ اکرام نے کتنا ملا ہے بھائی؟ بولے کہ 1500 درہم ملا ہے۔ اچھا، ہم سب کو تو 1000 درہم ملا ہے، آپ کو 1500 درہم۔ گئے اب عبداللہ بن عمر کے پاس، چونکہ بیٹے ہیں نا، بیٹے کو بھی بڑا چڑھا کر دیے ہوں گے عمر بن خطاب، اس لیے گئے عبداللہ بن عمر کے پاس، پوچھا کتنا ملا ہے بھائی؟ ابا جان کتنا دیے؟ بولے کہ 1000 درہم دیے ہیں۔ لوگ ان کو ڈانٹنے لگے، بولنے لگے کہ بھائی یہ کیسا باپ ہے تمہارا، دوسرے کے بچوں کو زیادہ دیتا ہے، اپنے بچوں کو کم دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عبداللہ بن عمر آئے اپنے ابا جان کے پاس، عمر بن خطاب کے پاس، روتے ہوئے کہنے لگے ابا جان آپ نے میری ناک کٹا دی ہے، سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا باپ کیسا ہے، دوسروں کے بچوں کو زیادہ دیتا ہے، اپنے بچوں کو کم دیتا ہے۔ عبداللہ بن عمر سے عمر بن خطاب نے کہا، سینے سے لگا لیا، کہا بیٹا یقیناً تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بے انتہا تجھ سے محبت ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے تجھ سے میں محبت کرتا ہوں، اسامہ بن زید سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، اسامہ بن زید سے اللہ کے نبی محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اپنی محبت پر نبی کی محبت کو ترجیح دی، اسی لیے ان کو 1500 درہم دیا، 1500 درہم دیا اور تجھے 1000 درہم دیا۔ اس کے بعد دونوں بیٹے آپس میں رونے لگے۔ میرے بھائی یہ ہے نبی جس چیز سے محبت کریں ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے، اور نبی جن صحابہ سے محبت کریں ان صحابہ سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، آج دیکھیں آپ لوگ صحابہ اکرام کی کیسی گستاخی نہیں کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دیا جا رہا ہے، ابو بکر کو جہنمی کہا جا رہا ہے، عمر بن خطاب کو جہنمی کہا جا رہا ہے، عثمان بن عفان کو جہنمی کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ یاد رکھو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم
احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دو، میرے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے ایک مد یا آدھا مد جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے، گرچہ سونے کے پہاڑ کے احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے لا تسبوا اصحاب محمد، لوگوں اصحاب محمد کو گالیاں نہ دو، اس لیے کہ انہوں نے ایک لمحہ، ایک صحبت کا لمحہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ گزارا ہے تمہاری زندگی بھر کی نیکیوں سے بہتر ہے، زندگی بھر نیکیاں کرتے جاؤ، لیکن صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے بھی نبی کے ساتھ ایک لمحہ جو گزارا ہے اس لمحے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو لہذا میرے بھائی صحابہ اکرام کا احترام کیا جائے، نبی سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نبی کے صحابہ سے محبت کرنے والے بنیں، اور اسی طرح ایک آخری چیز یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں، نبی کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی اس کا دفاع کرنے والے بنیں۔ آج دیکھیں آپ ممبئی میں، حیدرآباد میں وغیرہ بڑی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑی تیزی سے یہ فتنہ دوڑ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی، ایسے ایسے نازیبہ الفاظ کہے جا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ حکومت کو، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کریں اس کو دل میں برا جانیں، زبان سے ہو سکتا ہے اس کی زبان سے دفاع کریں۔ اگر آپ اقتدار والے ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ہاتھ سے روکیں۔ اگر نبی کی کہیں پر بھی گستاخی ہو رہی ہے کچھ نہیں کر سکتے آپ، کم از کم آپ کے چہرے پر بل تو آنے چاہیے، آپ کے پیشانی پر بل تو آنا چاہیے، آپ اس کو برا سمجھیں کم از کم، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر برا بھی نہیں سمجھتے ہیں تو خیر منائے اپنے ایمان کی، آپ مومن نہیں ہیں اللہ پر۔ میرے بھائی آخر میں ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف نبی کی ذات سے محبت کرنے والے نہ بنیں، بلکہ ہم اور آپ نبی کی شخصیت کے ساتھ نبی کے دین سے بھی محبت کرنے والے بنیں، نبی کے مشن سے بھی محبت کرنے والے بنیں۔ آج جو کچھ بدعتیں ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی نبی کے نام کو لے کر، صرف یہ لوگ نبی کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے دین سے محبت انہیں نہیں۔ ربیع الاول آتا ہے، لوگ میلاد النبی کے نام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کو نبی کی ذات سے بہت محبت ہے، نبی کے دین سے ان کو محبت نہیں۔ یہ جو محبت ہے نا ابو لہب کو بھی تھی، ابو لہب بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیا کیا اس نے؟ جو لونڈی خبر لا کر دی نا کہ اللہ کے نبی تم کو پیدا، یعنی محمد پیدا ہوا ہے، تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب کیا کیا؟ وہ جو خبر لانے والی لونڈی تھی اس کو آزاد کر دیا، خوشی کے مارے، جا تو آج سے آزاد ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بھتیجے سے محبت ہے، ذات سے محبت کرنے والے ہیں لوگ ہیں۔ آسمان سے آنے والی وہی کیا بولتی ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب بھی جہنمی ہے، اس کی بیوی بھی جہنمی ہے۔ کیوں بھائی؟ صرف نبی کی ذات سے محبت تھی، نبی کے دین سے انہیں محبت نہیں تھی، نبی کی شریعت سے محبت نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا مضبوط سہارا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ اللہ کے نبی کو آ کر جسمانی تکلیف پہنچائے۔ سبحان اللہ، اس قدر محبت کرنے والے اللہ شریعت میں ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا کہ ابو طالب وہ ہیں کہ ان کو جہنم میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بھتیجے سے محبت تھی، ذات سے محبت تھی، دین سے محبت نہیں تھی۔ لہذا ہم اور آپ نبی کی ذات سے بھی محبت کریں، نبی کی شریعت سے، نبی کے دین سے بھی محبت کریں۔ یہ جو بدعتیں خرافات ہو رہی ہے بس یہ لوگ صرف اور صرف نبی کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، نبی کے دین سے محبت نہیں کرنے والے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، دولت سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر، بیوی سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ نبی سے ہمیں محبت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کے اللہ ہمیں توفیق عنایت فرما۔ الہ العالمین نبی کی سچے معنوں میں اتباع کرنے والا ہمیں بنا۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ہاسپٹل کے چکر کاٹ رہے ہیں اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ انہیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان مرحومین کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین
ان کی تو مغفرت فرما اے الہ العالمین. جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ کتاب و سنت پر صحیح عقیدے پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر باقی رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو, ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری و ساری ہو. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم.